الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، ہم آج سورہ ضحیٰ کے بارے میں جاننے والے، اس کے 3 آیات کے بارے میں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ مفسرین کی کیا رائے ہے، اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک نان مسلم کا جو ایمان لے آیا تھا اللہ کے رسول کی 11 شادیوں کے بارے میں۔ جب اس نے جانا، ایمان لے آیا، کی بھی ایمان لے آیا، وہ بھی میں وجہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، مفسرین کی مختلف آراء ہے ان 2 آیات کے بارے میں۔ کسی نے کہا کہ والضحیٰ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے مقابل میں جیت جانا، واللیل سے مراد اللہ کے رسول کا معراج پہ جانا۔ کسی نے کہا والضحیٰ سے مراد رسول پاک کا علم ہے، واللیل سے مراد اللہ کے رسول کی وہ عادت جس میں اللہ کے رسول معاف کر دیا کرتے تھے، عفو درگزر کر دینے والی عادت۔ جس طریقے سے جب سورج نکلتا ہے وہ ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، اسی طریقے سے علم مصطفیٰ کا معاملہ ہے کہ علم مصطفیٰ کا نور جب بکھرتا تو ہر ایک کو چمکا دیتا، ہر ایک کو روشن کر دیتا۔ اگر ابو بکر آتے تو وہ صدیق بن جاتے، عمر آتے فاروق ہو جاتے، عثمان آتے ذوالنورین ہو جاتے، غنی ہو جاتے، اور حیدر کرار آتے، حضرت علی آتے، حیدر کرار شیر خدا ہو جاتے۔ تو یہ علم مصطفیٰ کا معاملہ۔ اور واللیل سے مراد عفو درگزر کی عادت، جب رات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تو وہ ہر ایک کو دھیرے دھیرے چھپا ڈالتی ہے، اپنے اندر سمو کر کے اپنے دامن میں لے کر کے اس کو چھپا کر رکھ دیتی۔ اسی طریقے سے رسول پاک علیہ السلام کی عفو درگزر کی عادت کہ رسول پاک گنہگار کو اپنے دامن میں چھپا لیتے، اس کے گناہوں کو چھپا لیتے۔ تیسری بڑی ایمان افروز رائے ہے مفسرین کی، والضحیٰ سے مراد اللہ کے رسول کا چمکتا چہرہ، اور واللیل سے مراد اللہ کے رسول کی زلف مبارک۔ اسی لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راضیتا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ اور اللہ کے رسول کی زلفیں بیان کی گئی۔ یہ 3 رائے ہے، ان میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک رائے ہے جو بڑی پیاری ہے۔ کہتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد بھی سیرت ہے، واللیل سے مراد بھی سیرت ہے۔ کہتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو وہ سیرت جو سب کے سامنے ہے، وہ عادتیں، وہ انداز، وہ اخلاق، وہ افعال جو سب کے سامنے ہے۔ رسول اللہ کا چلنا سب کے سامنے ہے، رسول اللہ کا بات کرنا سب کے سامنے ہے، رسول اللہ کا عمامہ باندھنا سب کے سامنے ہے، لباس پہننا سب کے سامنے ہے۔ تو سیرت کا ایک پہلو جو سب کے سامنے ہے، سیرت کا دوسرا پہلو جو اللہ اور رسول اللہ کے درمیان راز ہے، وہ شانیں، وہ فضیلتیں، وہ عادات، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا انداز جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں ہے، دوسرا وہ پہلو ہے۔ اور اللہ کے رسول کے دونوں سیرت کے پہلو بے عیب ہے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ دونوں سیرت کے پہلو بے عیب ہے۔ تو رب فرما رہا ہے والضحیٰ، حبیب اس سیرت کی قسم جو سب کے سامنے ہے، واللیل اذا سجی اس سیرت کی قسم جو میرے اور تمہارے بیچ میں راز ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 2 پہلو ہے، اس لیے شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، کیا خوب اشعار حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے نہ دیکھا، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ جیسا حسن والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، بلکہ بات تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا ہے، اور بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے جیسا چاہا ویسا آپ کے رب نے آپ کو پیدا کیا۔ اور حسان الہند امام احمد رضا نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حسن بڑا کمال کا حسن ہے، بڑا کمال کا حسن ہے، ایسے کمال کا حسن ہے کہ ہم تو عیب کا گمان بھی نہیں کر سکتے، اور یہی وہ پھول ہے جو کانٹوں سے پاک ہے، یہی وہ شمع ہے جس میں دھواں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت بڑی بے عیب ہے، کوئی نقص نکال نہیں سکتا، لیکن پھر بھی لوگ تلاش کرتے ہیں، نقص نکالنا چاہتے ہیں۔ کیسے نقص نکال سکتے ہیں جب قرآن سیرت مصطفیٰ کو بے عیب ثابت کر رہا ہو؟ جب کفار مکہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں اعلان کیا نبوت کا، اللہ کے رسول عمر کا ایک حصہ گزار چکے تھے، کفار مکہ کے سامنے 40 برس کی عمر میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا، تو کہنے لگے کہ تم جھوٹے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تم جھوٹے ہو، یہ غلط بات تم کر رہے ہو، آپ پاگل ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا، عیب نکالنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں جب یہ باتیں ہونے لگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ افلا تعقلون۔ یا رسول اللہ ان سے کہہ دو بے شک عمر کا ایک حصہ میں نے تمہارے بیچ میں گزارا ہے، 40 برس تمہارے بیچ میں گزارے۔ کون سا 40 برس کا حصہ؟ اسی حصے میں تم مجھے صادق کہتے تھے، یعنی سچا، امین کہتے تھے، امانت دار، تم میرے پاس امانتیں رکھتے تھے اور میری گواہی تمہارے لیے کافی تھی، تو اب تم مجھے کیوں جھوٹا بولتے ہو، اور اب میں کیوں جھوٹ بولوں گا اللہ کے بارے میں؟ وہ بھی تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اب کیوں جھوٹ بولوں گا، میں تو اللہ کے رسول جھوٹ سے پاک ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں ان کو، اللہ پاک فرما رہے یا رسول اللہ کہیں ان سے 40 برس کا حصہ تمہارے بیچ گزرا ہے، تم نے دیکھا ہے میرے اخلاق، میری عادات، میرے ادوار تمہارے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی عمر کا ہر گوشہ ہمارے لیے ایک دلیل ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اگر اپنائیں اللہ کے رسول کی زندگی اور سیرت کو، اصل اللہ کے رسول کی سیرت کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اصل ہی وہی ہے جو سیرت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے، وہی سچے مسلمان ہیں، بے شک وہی سچے عاشق رسول ہے۔ زبانی دعوے کرنا، زبانی باتیں کرنا، محفلوں میں مجلسوں میں نعرے لگانا، محفل میلاد 12 دن تک سجانا، اس کے بعد سیرت مصطفیٰ کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں اللہ کے رسول کی عادات کیسی تھی، اخلاق کیسے تھے، اور نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں عاشق تو وہی ہے جو محبوب کی ادا کو اپنائے، جس سے عشق کر رہا ہو۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا بھی کس لیے؟ تاکہ لوگ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کو پہچانے اور اللہ کے رسول کے اخلاق کو سیکھے، یہ اصل مقصد ہے۔ اور اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ حضور خود فرماتے بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے اللہ رب العزت نے اخلاق کی حسن و خوبی کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہمارے اخلاق ہم دیکھیں کیسے، کیا ہم نے اللہ کے رسول کی بعثت کے اس مقصد کو بھی پہچانا ہے؟ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں نان مسلم سے بیٹھے ہوئے تھے چند، اور وہ باتیں کر رہے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ایک بات نکل پڑی، باتیں کرتے کرتے حضور کے بارے میں انہوں نے جو ہے بات چھیڑ دی۔ اب بات اللہ کے رسول پر ہو رہی ہے، وہ نان مسلمز تھے، انہوں نے کب اچھی بات کرنی ہے؟ جو بغض اور کینے کا، جو تعصب کا چشمہ لگا کر سیرت رسول کو پڑھیں گا تو اس کو عیب ہی نظر آئیں گے۔ تعصب کی اینک اتارو، پھر اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھو۔ خدا کی قسم اگر تعصب کا چشمہ اتار کر اللہ کے رسول کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے، ہم گارنٹی دیتے ہیں خدا کی قسم وہ ایمان لے آئیں گے۔ جو عیب کا، تعصب کا چشمہ اتار کر پڑھیں گے۔ بات چلی ایک بندہ جو نان مسلم تھا اس میں بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے اللہ کے رسول کے سیرت کے اس پہلو کو دیکھا کہ حضور نے 11 شادیاں کی، اور پہلی شادی کی جب بات اس کے سامنے آئی حضرت خدیجہ کی، وہ ایمان لے آیا۔ اب وہ نان مسلم تھا، اب مسلمان بن گیا۔
تو اس کے نان مسلم سے ساتھیوں نے سوال کیا کہ بھائی کیا بات ہے، تو ایمان کیسے لے آیا؟ ہم تو بات کچھ اور کرنے بیٹھے تھے، تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کے بارے میں سنا کہ انہوں نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح کیا جو اس وقت 40 برس کی تھی اور بیوہ تھی۔ وہ بندہ جو نفس کا پیروکار ہو، وہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ شباب پر ہو، جوانی کے عین حصے میں ہو، بڑھتی جوانی میں ہو، چڑھتی جوانی میں ہو، اور وہ 40 سالہ بیوہ سے شادی کرے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ کا سچا نبی ہو، یہ وہی کر سکتا ہے جو رب کائنات کے حکم پر چلتا ہو، ورنہ نفس کی پیروی کرنے والا یہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں سچے ہیں، تب جا کر تو انہوں نے 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اگر تعصب کا چشمہ اتار کر ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں ضرور پتہ چلے گا کہ حضور کی سیرت کیسی تھی۔ میں نان مسلم بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، پڑھو اللہ کے رسول کی سیرت کو، سمجھو، تعصب کا چشمہ اتار کر پڑھو۔ تو بہرحال امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد حضور کی ظاہری زندگی جو سب کے سامنے ہے، واللیل اذا سجا سے مراد اللہ کے رسول کی وہ سیرت جو اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں راز ہے۔ دونوں پہلوؤں کی اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے، اور پھر فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔